بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے وجود کی بھی طلب ہے، بقا کی بھی طلب ہے، فوائد و برکات کے بھی مطالبہ ہے، اور یہ ابدیت کا تقاضا ہے۔ ہر وقت وجود خطرے میں ہے، رہے یا نہ رہے، یہ رحمانیت ہے، اور جب جائے تو عزت سے جائے اور عزت کا پھل ملے، یہ صفت رحیمی کا مظہر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اور تسمیہ اکتفا بالامرین بھی کافی ہے۔ جیسے ایک آدمی نے پہلے تو اعوذ باللہ پڑھ لیا اور پھر درمیان میں رک گیا اور پھر صرف بسم اللہ پڑھ کر آیت شروع کر لی تو درست ہو جائے۔ تلاوت کے وقت اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا ہے، اور تلاوت جب نہ ہو احالہ یعنی آیت کا حوالہ دینا ہو، نہ اعوذ باللہ کی ضرورت نہ بسم اللہ کی ضرورت۔ بعض مقررین تقریر میں پڑھتے اللہ تعالیٰ فرماتے پھر کہتے اعوذ باللہ، پھر بالکل غلط طریقہ ہے۔ بس شروعی تقریر میں آپ نے پڑھا ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آیات تلاوت فرماتے تھے یا آیات کا ذکر فرماتے تھے تو آپ اس سے پہلے اعوذ باللہ یا بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ ہاں، تلاوت کرتے کرتے رک گئے، غیر تلاوت میں لگ گئے۔ غیر تلاوت، اگر آپ معانی اور تفسیر میں غور و فکر کرنے لگے تو یہ غیر تلاوت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آپ تلاوت جاری رکھیں بغیر تعوذ و تسمیہ کے۔ تلاوت اچانک روک لی، سیاسی مولوی کے بیچ میں اخبار پڑھنے لگا، ان غریبوں کو بڑی فکر ہوتی، تو پھر بہتر ہے کہ یا تو اعوذ باللہ پڑھ لے یا بسم اللہ پڑھ لے، دونوں کی ضرورت نہیں ہے، اکتفا بالامرین کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے غیر متعین طور پر، پورے قرآن میں ایک آیت ہے، اور کسی سورت کی متعین آیت نہیں ہے۔ حافظ صاحب کو اختیار ہے کہ کسی بھی سورت کے شروع میں پڑھ لے، البتہ فاتحہ کے شروع میں بالجہر نہ پڑھے تاکہ اختلاف صحابہ کا ارتکاب نہ ہو، کیونکہ معاویہ نے بصرہ کی جامع مسجد میں مغرب کی نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور پھر پڑھا الحمدللہ رب العالمین، تو نماز کے بعد شور مچ گیا اور لوگوں نے معاویہ سے کہا یہ کیسی نماز ہے؟ تو انہوں نے کہا شور مت کرو، میں پوچھتا ہوں۔ مدینہ منورہ وفد بھیجا علماء کا، پوچھ کے آؤ۔ واپس آئے، انہوں نے کہا پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آئی، بچے ہنسیں گے، کوئی بھی فاتحہ سے پہلے بسم اللہ زور سے نہیں پڑھتا۔ البتہ قراء کو اختیار ہے کہ بقرہ کے شروع میں پڑھ لے یا اقرأ بسم ربک الذی کے شروع میں ختم کی رات یا شروع کی رات میں پڑھ لے، تاکہ ایک آیت مستقل کل آیت ادا ہو جائے۔ رہ گئی سورہ نمل تو اس میں آیت نہیں ہے، جز آیت ہے۔ آیت تو ہے انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کے نزول سے پہلے آپ بسم اللہ بسمہ جل وعلا بسم الکریم لکھتے تھے۔ جب سورۃ نمل نازل ہوئی یا ابن عباس کی روایت کے مطابق آپ کو باقاعدہ 2 سورتوں کے امتیاز کے لیے بسم اللہ دیا گیا، تو اس کے بعد آپ خطوط میں لکھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد ابن عبداللہ رسول اللہ الہ رقل عظیم الروح۔ اللہ، بسم اللہ آپ خط میں لکھتے تھے۔ اور تعویذ والوں نے علم عدد کے مطابق اس کا عدد نکالا ہے 786۔
تعویذ والوں کا کام بنتا ہوگا 786 سے، لیکن سنت کی ادائیگی نہیں ہوگی کہ آپ کھانا کھانے بیٹھ کر 786 اور روٹی لگا دیں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ پھر آپ اللہ اکبر کا نکال لیں 578 اور نماز میں شروع کر کے 578، اس سے نماز شروع نہیں ہوگی۔ آپ کہے کہ نہیں میں نے ابھی حروف جمع کیے اتنا بن گیا مگر ایسا کرنا نہیں ہے۔ پڑھنے وہی الفاظ ہے جو منزل ہے اور انہی میں خیر و برکت ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ 786 بسم اللہ نہیں ہے، اس سے یا علی بنتا ہے، لیکن ان کی سخت غلطی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ علم عدد میں وہ کمزور ہے۔ علم عدد کے اصول کے مطابق 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ہے، اور اس سے بہت ساری صورتوں کے اعداد نکلے ہیں، مسلمہ ہے۔ البتہ وہ تعویذ وغیرہ نقوش میں تو کام آ سکتے ہیں، لیکن سنت کی ادائیگی اس سے نہیں ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ قطعی آیت نہیں ہے، ظنی ہے، اس واسطے حائضہ و نفساء بغیر روک ٹوک کے پڑھ سکتے ہیں، جنوب بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور جو آیات قطعیہ ہے، یقینیہ، ان کی تلاوت جنوبی حائضہ نفساء نہیں کر سکتے، البتہ ذکر کے طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، ابو داؤد ترمذی، ذکر کی نیت ہے۔ یہاں تک محیط برہانی میں ہے کہ آیت الکرسی اور سورۃ فاتحہ من حیث ذکر پڑھنا جائز، کیونکہ فاتحہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اور شان ہے، کبھی دعاؤں میں ہم پڑھتے ہیں تو دعا اس سے مؤثر بنتی ہے، اس وقت تلاوت نہیں ہوتی، من حیث ذکر ہے۔ اس سے وہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ بعض جگہ خاتون مدرس ہوتی ہے اور وہ بچیوں کو قرآن مجید پڑھاتی ہے۔ اب وہ خاتون ہیں، انہ امر کتبہ اللہ علی بنات آدم، حضرت آدم کی بیٹیوں پر اللہ نے یہ لازم کیا ہے کہ ان کو عورت کی نشانی آتی ہے، اور عورت کی نشانی جب آ جائے تو وہ نماز وغیرہ روزے کے قابل نہیں رہتی، ان ایام میں وہ تلاوت بھی نہیں کر سکتی۔ تو مالکیہ نے تو کہا ہے کہ من حیث ذکر پڑھا ہے، من حیث القرآن میں پڑھا ہے، اور امام ابو جعفر طحاوی نے کہا ہے کہ آیت پوری نہ کرے، مادون الآیت پڑھا ہے، مادون الآیت۔ حیل ولطائف تستعمل عند الشدائد، حیل ولطائف تستعمل عند الشدائد۔ کیونکہ یہ تو بڑا عجیب مدرسہ ہوگا کہ ہر مہینے 10 دن چھٹی ہوگی، مصیبت ہو جائے گی۔ اور اشاعت فاحشہ علیحدہ ہے، کیوں چھٹی ہے جی؟ ہماری استانی صاحبہ کو ماواری آ گئی۔ اللہ اکبر۔ اسلام میں طہارت کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ باقاعدہ کوئی صورت یا آیت من حیث ذکر بھی نہ پڑھے، ان ایام کے اندر توقف کر لے۔ منیہ کے شروع میں ہے کہ نماز کے اوقات میں معذور خاتون نماز کی جگہ مصلی پر علیحدہ کپڑے ڈالے اور اس پر بیٹھ کر ذکر کرے، اتنی دیر تک ذکر کرے جتنی دیر ظہر میں لگتی ہے، جتنی دیر فجر کی نماز میں، تاکہ اس کی عادت رہے۔ عادتیں چھوٹ جائے گی پھر سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔